آج جمعہ کو اجتماع کے دوسرے و آخری دن حضرت مولانا سعد مرکز نظام الدین دہلی کے دونوں فرزندگان نے شرکت کی۔ نماز فجر کے بعد مولانا محمود اکولہ نے بیان کیا۔ نماز جمعہ خطبہ و امامت مولانا یوسف ابن مولانا سعد نے پڑھائی۔ جمعہ کے بعد بیان ان کے چھوٹے فرزند مفتی الیاس نے کیے۔ عصر نماز کے بعد مولانا شوکت نے نکاح کے عنوان سے بیان کیا۔ اسی وقت کل 47 نکاح بھی پڑھایا گیا۔ مغرب میں مولانا یوسف نے تسلسل کے ساتھ دعوت و تبلیغ پر بیان کیے۔ مولانا موصوف کی ہی دعاؤں پر اس روحانی و عرفانی تبلیغی اجتماع کا اختتام عمل میں آیا۔ اس جمعہ کے دن مالیگاؤں سمیت ضلع بھر سے مسلمانوں کا مجمع جوگ در جوگ اجتماع گاہ میں شریک ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اس اجتماع میں خواص کا جوڑ بھی رکھا گیا۔ 1500 علماء کرام اور تاجر حضرات کے لیے اکبر پیر بھائی، گونگے بہرے لوگوں میں الیاس بھائی نے بات کی۔ اس اجتماع سے 150 جماعتیں 4 مہینہ چلہ کے لیے نکالی گئی۔ ایک انداز کے مطابق 4 لاکھ کے قریب کا مجمع اس اجتماع گاہ میں شریک ہوا۔ اجتماع کے ذمہ داران بالخصوص حاجی لئیک، حاجی حبیب، ڈاکٹر کاشف، حاجی فرید فارانی، عتیق گربید، فضل القدیر، سلیم پانی والا وغیرہ احباب نے انتظامی امور بحسن خوبی انجام دی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم معصیت کے جال میں الجھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے سرزد نہ ہوا؟ اے اللہ کون سی غلطی ایسی ہے جو ہم سے وارد نہ ہوئی؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے علانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا تعلق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ وہ اعمال جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور اے اللہ وہ اعمال جن سے زندگیاں بدلتی ہیں، اے اللہ ان اعمال سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما۔ اے اللہ نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ روزوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ بار بار اپنے نبی کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ایک ایک سنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سنتوں کی سچی محبت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما۔ اے اللہ اعمال مسجد نبوی سے ہماری مسجدوں کو منور فرما۔ اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما۔ اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما۔ اے اللہ حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے
پر امت کو مجتمع فرما، اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ عفو کا، عافیت کا، اور اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر، اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور مدد فرما، اے اللہ اخلاص اور استخلاص ہم میں پیدا فرما، اے اللہ ریا اور سماعت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دکھلاوے والے عمل سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر عمل کو اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علم کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ علم کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ علم اور علماء کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ام المدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی مراکز کو آباد فرما، اے اللہ تمام دینی مساجد کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کو قیامت تک کے واسطے آباد فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں آنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں اپنے ہاتھ اٹھانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں پنڈال لگانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جس نے جو خدمت کی ہے، اے اللہ کوئی عمل آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اے اللہ ہر خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مجمع کی محبت کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی اس دین کی محبت کو اپنے محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکل رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قدم قدم پر مدد فرما، اے اللہ ان کی قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدموں کے بچھڑ جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ جیسا کام تو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو جس طریقے پر ہم کو چاہتا ہے، اے اللہ مرتے دم تک اس طریقے پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس کام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ محرومین میں ہم کو شامل نہ فرما، اے اللہ محرومین میں ہم کو شامل نہ فرما، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ کسی کی پریشانی بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل نصیب فرما، اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کسی کی بیماری آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیمار آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اے اللہ ہر ایک کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ کے گھر میں دین کے سچے داعی پیدا فرما، اے اللہ جن کو آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ان کو دین کے خادم بنا، اے اللہ ان کو عالم با عمل بنا، اے اللہ جس گھرانے سے تو نے دین کی جو خدمت لی ہے، اے اللہ ان کی نسلوں میں اس دین میں کی خدمت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ رحم فرما کر کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔